نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے کلونجی کے متعلق ارشاد فرمایا، تو کلونجی کے متعلق سن لیجئے کہ کلونجی میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ کلونجی نہیں کھائی جائے گی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے گا، جذباتی فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، آپ اس کو کسی بھی پوائنٹ پہ اس کو نیگیٹو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کرو، اعتدال سے چلو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ تھیں، لال تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور جیسی چیز بھی کھانے سے روک دیا تھا۔ تو فیصلے حکمت اور بصیرت سے ہوتے ہیں، جذبات میں نہیں ہوتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمائی ہوئی چیز کو اس کے موقع اور محل کے اعتبار سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ غلط یوز کریں گے اور بولیں گے کہ جناب نبی کی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ باتھ روم جانے کی دعا بھی نبی پاک نے ارشاد فرمائی، کھانے کی دعا بھی نبی پاک نے ارشاد فرمائی، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کی بتائی ہوئی دعا سمجھ کے آپ کھاتے وقت باتھ روم کی دعا پڑھ لیں اور باتھ روم جانے کے بعد بیگم سے ملنے کی دعا پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کام بگڑ جائے گا۔ ہر چیز کو جیسا نبی پاک نے جس ماحول میں ارشاد فرمایا، جن حالات میں ارشاد فرمایا، ان حالات میں امپلیمنٹ دیں گے سوچ سمجھ کے۔ اب اس کو بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ کلونجی کے میں کچھ فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سمجھ لیجئے کہ ہائی بلڈ پریشر والا کلونجی نہیں لے گا، خونی بواسیر والا پائل ٹاکسن والا، جسم میں کہیں سے بھی خون آتا ہو، خون رستا ہو، خون بہہ رہا ہو، وہ کلونجی نہیں لے گا۔ حالت حمل میں عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، پریگننٹ ہے عورت، اس حالت میں بھی کلونجی نہیں لیں گے۔ بخار کی کیفیت میں اگر جگر کا بخار ہے، اس میں جناب علی آپ کے پاس بات کلیئر ہے کہ جگر کا بخار ہے، اس میں آنکھیں بھی ہلکی سی پیلی ہو رہی ہیں، اگر یہ بات کنفرم ہے کہ بخار جگر سے، جیسا کہ عمومی بخار ہوتا ہے، اس میں کلونجی کا کچھ دانے، 4 دانے 5 دانے کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے بخار کی کسی بھی کیفیت میں، اور بخار اعصابی ہو، وہ ڈینگی وائرس ہو، وہ ٹائیفائڈ ہو، ملیریا ہو، تو ایسی صورت میں فائدہ دے گا، لیکن کلونجی کے دانے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسی صورت میں دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے تو کلونجی نہیں دیں گے۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ میں بھی پاسبل کہ بندہ ہارٹ فیلئر پہ چلا جائے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، غلط فیصلے نہ کریں۔ غلط فیصلے سے جو دینے والی ذات ہے، لوگوں کے اشارے اس طرف اٹھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا اور غلط ہو گیا، ایسے نہیں ہو گیا۔ آپ فیصلے صحیح کرو تو اللہ صرف فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ حکمت اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت بروقت فیصلے کو کہتے ہیں، صحیح فیصلے کو، صحیح تشخیص کو حکمت کہتے ہیں۔ صرف دوا کوٹنا، پیسنا، پڑیا بنانا حکمت نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھ لیجئے، جو لوگ بلغمی مزاج کے ہیں ان کو کلونجی سے فائدہ ہوگا۔ جن کو اعصابی دردیں ہیں، اعصابی درد کس کو کہتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی درد والے کو جب دبایا تو اس کو فائدہ محسوس ہوا، لیکن کسی درد والے کو آپ نے دبایا، اس کا درد اور بڑھ گیا، وہ کہتا نہیں مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہ اعصابی درد ہے۔ اعصابی درد میں فائدہ دے گا، عضلاتی دردوں کو بڑھا دے گا۔ اگر مسکولر پین ہے اور ایسی صورت میں آپ نے کلونجی کھائی، اس لیے کہ کلونجی مسکولر یونٹ ہے، جس یونٹ پہ پرابلم ہے اسی یونٹ کی کوئی چیز کھائیں گے تو یہ بدترین تشدد ہو جائے گا، اس کا درد بڑھ جائے گا۔ اور غدی اعتبار سے گلینڈ سسٹم کے کسی درد میں میں نے عرض کیا کہ اس میں چھوٹی مقدار میں دے سکتے ہیں، اور اعصابی حالات اور کیفیت میں بڑی مقدار میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، کتے نے کاٹ لیا، کتا اعصابی ہے، کتا، بلی، خنزیر، سور، ان تینوں میں سے کسی چیز نے بھی کاٹ لیا، دانت مار دیا اور زخمی کر دیا، ایسی صورت میں کلونجی موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے اور بندے کو واقعتاً فائدہ ہوتا ہے۔ کتے کاٹنے کی صورت میں بندے کو بدترین ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے۔ ہائیڈروفوبیا مطلب اس کو پانی پینا تو کجاؤ، پانی دکھاؤ گا بھی تو پانی سے موت مانگے گا، پانی نہیں پیے گا وہ۔ تو ایسی صورت میں کلونجی کام کرتی ہے۔ پسی ہوئی کلونجی آپ نے ابھی کتے نے کاٹ لیا اور پتہ چلا قریبی معالج صاحب کے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے تو پریشان، جس سے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہاں کتے کاٹ لیتے ہیں، ہمارے والے شہری کتے نا صرف بھونکتے ہیں، جو گاؤں دیہات کے کتے نا وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پریشان نہیں ہونا، کلونجی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ کلونجی پسی ہوئی ہو تو زیادہ اچھا کام کرے گی، اس کا ہارڈ کوٹنگ سیکشن ٹوٹ جائے گا اور اس کا اندر کا جو مین جوہر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ وہ پسی ہوئی حالت میں آپ نے زبان بڑی مقدار میں اچھی سی مل دیں، اس کے بعد اس کو پانی پلائیں گے تو وہ پی لے گا۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی اعصابی جانور کے کاٹے ہوئے ہونے کی صورت میں کلونجی بہترین فائدہ کرتی ہے۔ اسی طرح چھپکلی نے اگر کسی کو کاٹ لیا، اول تو چھپکلی کاٹتی نہیں، اتنی پیاری ہو، اتنی معصوم سی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے واقعتاً چھپکلی نے کاٹا ہے یا مکڑی نے کاٹ لیا، مکڑی کاٹتی ہے تو سوئیاں چبھتی ہیں، تو ایسی صورت میں جناب سوئیاں چبھتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بلیڈ چل رہا ہے، حالانکہ کہیں بھی نہیں چل رہا، مگر بلیڈ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب مکڑی کاٹتی ہے۔
تو ایسی صورت میں بھی یہ سب اعصابی ہیں، ایسی صورت میں بھی کلونجی فائدہ دے گی۔ اسی طرح کوئی بھی اعصابی تحریک ہے جس میں خواہ مخواہ میں پیشاب بار بار آ رہا ہے، یا شوگر کا مرض آپ کا اعصابی شوگر ہے۔ اعصابی شوگر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پیشاب بار بار آتا ہے اور کثرت سے آتا ہے۔ اگر پیشاب بار بار اور کثرت سے نہیں آ رہا تو یہ شوگر اعصابی نہیں، یہ شوگر غدی ہے، گلینڈ سسٹم کی ہے۔ یہ شوگر کے مزاج ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو شوگر الٹے ہاتھ سے غارت ہو جاتی ہے۔ یہ مزاج ہی نہیں سمجھتی، یہ قوم کے دوائیں کھا رہی ہوتی ہے پوری زندگی، بیوقوف بن رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اگر اعصابی تحریک آپ سمجھتے ہیں تب تو یہ کلونجی آپ کو بڑا فائدہ مند ہے، لیکن چند باتیں میں نے عرض کی کہ جہاں کہ کلونجی آپ نے بالکل امپلیمنٹ نہیں دینی اپنی باڈی پہ، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ تمام خونی کیفیت میں، بواسیری کیفیت میں کلونجی، حالت حمل میں کلونجی نہیں دینی۔ اس کے علاوہ ساری کیفیت میں آپ سے کیفیتیں کنڈیشنز عرض کر دیں، اس میں یہ فائدہ دے گی۔ درد تکلیف ختم ہوگی، کمزوری ختم ہوگی، اور لاغری سستی کاہلی ختم ہوگی، اور سفیدی کا مرض ختم ہو جائے گا، اور اچھے ترین ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔